अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुज़रा हफ्ता बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई गंभीर रहा। इस कदर गंभीर था कि वज़ीर आज़म को खुद कोयटा जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। हमलावरों ने 26 अगस्त के दिन का इंतखाब किया और ये वो दिन था जब नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी मनाई जा रही थी। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए गए, कहीं पर शनाख्त करके लोगों को मारा गया, कहीं रोड्स ब्लॉक करके गाड़ियों को आग लगा दी गई और कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमला किया गया। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और कहा यह जा रहा है कि कुछ लापता अफराद इसमें शामिल हैं, नौजवानों की बड़ी तादाद। और हैरान कुन तौर पर खातून खुदकुश हमलावर, ये तीसरी खातून खुदकुश हमलावर सामने आई है जिसने खुद को पेश किया है खुदकुश हमले के लिए। इस पर जब रद्द-ए-अमल सामने आया और हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रखा तो वज़ीर दाखिला साहब ने कहा ये लोग एक SHO की मार हैं और उन्होंने कहा कि इसको इस तर्ज़ अमल से देखा जाए कि ये नाराज़ बलोच नहीं है, ये दहशत गर्द हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसको भारत की साजिश करार दिया, जबकि वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि ये वाक़यात SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग भी हैं। कुछ लोग इसको CPAC को सबूताज करने की साजिश भी करार दे रहे हैं। तो असल में मामला है क्या और ये ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं, बड़ी तादाद में नौजवान क्यों शामिल हो रहे हैं ऐसी तंजीमों में, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अस्करी और सियासी क़यादत ने कोयटा का दौरा किया है, वज़ीर आज़म ने एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, आज अपनी काबीना, वफाकी काबीना को एतमाद में लिया है सारे मामले पर। हम कर क्या रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के मसले को हम समझ पा रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान का मसला है क्या है। पहले तो आप बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत देखें कि CPAC के हवाले से, गवादर की बंदरगाह के हवाले से और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से बलूचिस्तान बड़ा अहम है। इस वक्त जो वफाक की सतह पे 57 के करीब बड़े मंसूबे हैं, उनमें से 47 का तल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दी का अमल है, ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। अच्छा। और मैं इसे, आपने तो बताया कि 26 अगस्त को अकबर बुगटी साहब की बरसी थी, 18वीं बरसी थी। उस दिन चीन के ज़मीनी फ़ौज के सरबराह भी इस्लामाबाद में आए थे। और आपको याद होगा इससे पहले भी जब बड़े वाक़यात हुए थे कि चीन के ज़िम्मेदारान जब भी पाकिस्तान आते हैं तो ये दहशत गर्दी की फ़ज़ा बनती है। और मैं इसे इस तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीन का विज़िट करके आए हैं और चीन के अंदर उन्होंने जो चीन के साथ मुआहदे किए हैं और CPAC की अपग्रेडिंग थी, ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ है। और बात बड़ी क्लियर है। देखें, आप इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो दहशत गर्दी का अमल है, दहशत गर्द कौन है, दहशत गर्दों को असला कौन दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है। दूसरा, इसमें एक पॉलिटिकल इशू भी है। आपने दुरुस्त कहा कि जी जो बलोच नौजवान उधर का रुख क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को मरकज़ ने बड़े वसाइल दिए हैं। और पंजाब का एक क्रेडिट है कि पंजाब का NFC में जो हिस्सा था पंजाब ने, वो भी बलूचिस्तान को दिया। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इजहार किया उसमें कि बात है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी है या नौजवानों को वहाँ रोज़गार का मसला है या वहाँ लोगों के इश्यूज़ हैं, तो पंजाब ने पहले भी कुर्बानी दी है। और NFC में जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त 17 अरब रुपए इजाफी दिए गए। अब मसला ये है कि वहाँ के अवाम पर लग रहे हैं। असल बात में यही है कि बात ये कि ये एहसास महरूमी अगर वहाँ पर है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, वहाँ का चेयरमैन सेनेट भी रहा है, बड़े बड़े मुनासब पे बलोच लीडरशिप रही है। और एक क्रेडिट मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के आज के प्रेसिडेंट का भी है। इन्होंने भी, याद है, वो एक पूरी एक कैंपेन लॉन्च की थी बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से जब ये पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। कि बात है कि वो पैसा कहाँ जाता है, कि वो पैसा, वो जो डेवलपमेंट फंड था, कि जब सूबों के पास बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट फंड होता है कि बलोच नौजवान, देखें बलोच नौजवान जो है बड़े ज़्यादा बासलाहियत है। और पिछले दिनों एक बलोच नौजवान हमने लाहौर के अंदर देखा जो एक्सपोर्ट का प्रेसिडेंट है, इसरार खान काकड़, पक्का ठट्टा पाकिस्तानी था, पाकिस्तान की बात कर रहा था। और बलोच नौजवानों को हम जानते हैं, लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो तो पाकिस्तानी है। आखिर ये कौन से बलोच हैं जो दहशत BLA के साथ मिलते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये मैंने आपको बताया, ये ग्रेट गेम है। और वहाँ पर जो एहसास महरूमी था, ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि वहाँ पर एहसास महरूमी था।
कि वहाँ की लीडरशिप ने अपने सूबों के अवाम के सुलगते इश्यूज को एड्रेस नहीं किया और वो उस साइड पे माइल हुए हैं। अब बात है कि आप अस्करी हवाले से तो पाकिस्तान की फ़ौज अगर एक आलमी जंग जीत सकती है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो बलूचिस्तान वाकई उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन क्या ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल से मसले हल होते हैं? ताकत और कुव्वत के इस्तेमाल से नहीं होते। ताकत और कुव्वत एक वक्त तक होता है। देखिए, अमन वो बहाल कर देते हैं, लेकिन सियासी अमल चलाना, उसे नतीजा खेज बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कल उन्होंने एक ही इजलास नहीं किया एपेक्स कमेटी का, उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस के नुमाइंदों से भी बात की है। मेरा ख्याल अख्तर मैंगल साहब को बुलाना जरूरी था, वो चीफ मिनिस्टर वहां पर रहे हैं, वो नाराज है। जब तक आप बलोच लीडरशिप को बैठाकर उन पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, बलूचिस्तान के अंदर अमल बहाल नहीं होगा। हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है कि अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। कोई ऑपरेशन की ऑप्शन भी दी जा रही थी, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर कोई इसका ऐलान नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, एक तो 26 अगस्त के दिन को दहशत और खौफ का पैगाम क्यों दिया गया, इसकी वजह क्या है, और अब हमारी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? देखिए, वजह तो आपने बता दी है अपने इंट्रो के अंदर। अब मुझसे आप क्या पूछ रही हैं 26 तारीख की सिग्निफिकेंस। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, दहशतगर्दी जो है ना, वो तकरीरों से, बयानों से ख़त्म नहीं होगी। अमली इक़दामात की ज़रूरत है। और दहशतगर्दी के दो पहलू होते हैं। एक है मिलिट्री पहलू, जो कि मिलिट्री लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करती हैं। दूसरा इसका एक नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट भी है, गैर फौजी एस्पेक्ट भी है, जिसको जो है ना मिलिट्री नहीं कर सकती, ना ब्यूरोक्रेसी कर सकती है। उसके लिए आपको सोसाइटी के पास जाना पड़ता है। देखिए, बात यह है कि जो माशरती अमल है, पहले तो जज्बा डेवलप होता है जिसको हम अदम वाबस्तगी कहते हैं। यानी आपका लगाव रियासत से कम हो जाता है, कम क्या, ख़त्म हो जाता है। बलूचिस्तान में अगर आप जाके नौजवानों से बात करें तो आपको पता लगेगा कि रियासत के बारे में उनकी क्या राय है। अच्छा, अदम वाबस्तगी, उसके बाद फिर इंतहा पसंदी के रुझानात आते हैं, और इंतहा पसंदी के बाद फिर दहशतगर्दी होती है। तो लिहाजा अगर आपने अदम वाबस्तगी को एड्रेस करना है और जो है उनकी नाराज़गी को एड्रेस करना है, अदम वाबस्तगी और उस पर इंतहा पसंदी को एड्रेस करना है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, ये सोशल प्रोसेसेस हैं, ये इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं। इसके लिए जब तक आप पॉलिटिकल मेजर्स नहीं अडॉप्ट करते, क्यों अदम वाबस्तगी पैदा हुई है? अभी जिक्र आया कि यहाँ पाकिस्तान में जो पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आपको एतमाद हासिल हो जाए उनका, तो फिर पता लगता है कि अदम वाबस्तगी वहाँ कितनी है नौजवानों के अंदर। इसकी वजह देखिए, इसकी जो है ना, एक चीज़ आप रखें, इस वक्त जो डिसिडेंट मूवमेंट है अफगानिस्तान में, उसमें पुराने ट्राइबल लीडर्स नहीं हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं। तो आपको सोचना ये है कि ये नौजवान और मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा क्यों जा रहा है। अच्छा, चलिए मैं आपको दो तजवीज़ें देता हूँ, आपका मसला सारा हल हो जाएगा। आप यूं कीजिए, जहाँ तशद्दुद इतना ज़्यादा है, यानी टेररिज्म इतना जिन इलाकों में हुआ है, उन इलाकों का सर्वे करवाएं। अच्छा, और सर्वे आप ये करवाएं कि पिछले 10 साल में वहाँ आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। आपको जवाब मिल जाएगा इसका। करवाएं, और इंडिपेंडेंट लोगों से करवाएं, ना ब्यूरोक्रेसी ये सर्वे करे, ना मिलिट्री ये सर्वे करे, इंडिपेंडेंट ग्रुप से सर्वे करें क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। अब आ जाइए ग्वादर में। ग्वादर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक बड़ी सी पोर्ट है, एयरपोर्ट बन रही है और नक्शा बदल गया है। आप ये करें कि वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनके बाप और दादा वहीं से हैं, दोनों बाप भी और दादा वहीं पे हैं, उनसे ज़रा आप सर्वे करके ये पूछें कि उनके लिए गवादर बाइसे रहमत है या गवादर बाइसे ज़हमत है। जो इसका जवाब मिलेगा उसी में बलूचिस्तान की दहशतगर्दी का हल है। इसलिए कि आम आदमी की तो जो है सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है अफगानिस्तान के अंदर। बात यह है कि बलूचिस्तान में हालत बेहतर नहीं हुई है। अच्छा, उसमें यह है कि बैरूनी फैक्टर है, अहम है, लेकिन सिर्फ बैरूनी फैक्टर में अगर आप खोए रहेंगे तो आप बलूचिस्तान की आवाम की बेहतरी नहीं करेंगे। लिहाजा जब तक आप वहाँ के लोगों को ये तसव्वुर नहीं देते
کہ جو NFC ہے, جو پیسہ ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہے, جو گوادر ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے بن رہا ہے. جب تک آپ یہ احساس پیدا نہیں کریں گے وہاں عدم وابستگی رہے گی. یہ احساس کس نے پیدا کرنا ہے؟ وہاں کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا رسول بخش رئی صاحب کہ بڑے بڑے عہدے جو کہ بلوچستان کے عوامی نمائندوں کے حصے میں آئے وہ تھے تو عوامی نمائندے, لیکن کیوں عوام کی نمائندگی نہیں کر سکے اور وہاں کے عوام کی حالت کیوں بہتر نہیں کر سکے؟ یہ جو حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اچانک تیزی آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ نمائندگی کیوں نہیں کر سکے, جواب بھی اسی میں ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک جو لوگ بلوچستان کی اسمبلی میں جب بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ کون منتخب ہوتے رہے ہیں, وفاق میں کون لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو بلوچستان کے سینیٹرز ہیں ان کی تعداد اتنا ہی ہے جتنا پنجاب کی ہے, جو 56% ہے آبادی کا. وہ لوگ کس حد تک بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ کہ ان کا وہ سرٹیفکیٹ جس سے کہ ان کی رہائش کا پتہ چلتا ہے, اس کے علاوہ ان کا تعلق بلوچستان کے لوگوں سے نہیں ہے, اس زمین سے ہے, ان کے خاندان وہاں پہ ہیں. تو اس وقت نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70-75 سال سے جو بلوچستان کی قیادت ہے وہ ایک خاص مخصوص طبقے سے آ رہی ہے, اور بنیادی سماجی تبدیلی بلوچستان کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ کی سیاست قبائلی اور قبائلی سرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے, جن کے پاس کہ معاشی طاقت ہے, سماجی طاقت ہے, ثقافتی طاقت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی طاقت ہے. اور وہاں پہ سماجی تبدیلی اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ یونیورسٹیوں کا وہاں پہ ایک جال بچھا ہوا ہے, کالجز ہیں, سکولز ہیں, اور ہزارہ کی تعداد میں بلوچستان کے بچے جب وہاں پہ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کراچی اور پنجاب اور لاہور, اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں. تو اتنا بڑی سماجی تبدیلی کو آپ دیکھیں کہ اس نوجوان طبقے کی جو تعلیم اور ترقی نہ ہو تو اس قسم کی قومیت پسندی کی تحریکیں چل ہی نہیں سکتی. یہ اس بات کی مظہر ہوتی ہیں کہ وہاں پہ سماجی اور معاشی ترقی ہوئی ہے, لیکن اس سماجی اور معاشی ترقی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ایسپریشنز کیا ہیں. وہ چاہتی ہیں ان کی نمائندگی ہو. وہ لوگ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں بلوچستان سے بدقسمتی سے, اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اور جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ بلوچستان کا جو نیا معاشرہ ہے وہ اس کی نمائندگی نہیں کرتے. اس کی نمائندگی انتہا پسندوں اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ان کے بیانیے کے اوپر چل پڑے ہیں, اور یہ بیانیہ آج کا نہیں ہے, یہ اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد کا نہیں ہے. یہ بیانیہ اوائل پاکستان سے شروع ہوا ہے, جو کسی نہ کسی صورت میں بلوچستان کے ادبی, علمی, دانشورانہ حلقوں میں ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. اس کے سدباب کی ضرورت یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر سماجی, معاشی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتظامی اصلاحات ہوتی. وہاں پہ کتنا اضلاع ہے کہ جہاں پہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت تھی. صافی صاحب, میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. بلوچستان کے صوبائی وزیر کا دعویٰ ہے کہ یہ جو تنظیم ہے اور یہ جو نوجوان ہیں ان کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہے اور ان کی پشت پناہی باہر سے کی جا رہی ہے. تو کون لوگ ہیں یہ؟ آپ ان تمام واقعات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سی پیک کے خلاف سازش ہے یا پھر SCO کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور BLA میں کون کون شامل ہے؟ ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ جی مریم, یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کسی ایک پروجیکٹ یا کسی ایک مقصد کے لیے نہیں, بلکہ یہ پورے ریاست پاکستان کے خلاف ہے, یہ پورے پاکستانی عوام کے خلاف ہے. یہ ایک منظم سازش ہے, اور اس میں دونوں فریقین یعنی ریاست اور ریاستی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی آبادی ہے جو ریزسٹنٹ کر رہی ہے, ریزسٹنٹ کے نام پہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ بھی اس میں براہ راست ملوث ہے. اگر ہم باہر کے فیکٹر کو ایک سائڈ پہ فی الحال رکھ کے پہلے اندرونی فیکٹر کو دیکھیں
تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نواب نوروز خان کے زمانے سے جو بلوچ ریزسٹنٹ کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اور تاحال جو مارنگ بلوچ تک بات پہنچتی ہے، اگر میں اختر جان مینگل کی بات بیچ میں رہنے دوں یا میں عبد المالک بلوچ کی بات ایک سائڈ پہ کر دوں، میں محمود خان چکزئی کی جو پارٹی ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی، اس کی فی الوقت بات نہ کرے، تو یہ تمام جو ریزسٹنٹ کی جو وہاں پہ جو ایک عمل رہا ہے، اس میں کئی مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے بلوچستان کے حالات کو اس طرح نہیں سمجھا ہے جس طرح ان حالات کی سنگینی کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جو بلوچستان میں 26 اگست کا جو ایک مخصوص دن پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے، اس میں نواب اکبر بگٹی صاحب کی برسی کے حوالے سے اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اور سلمان صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ پیپل لبریشن آرمی کے جو کمانڈر پاکستان کے دورے پہ تھے، وہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی، وہ بھی کچھ اس پہ کچھ پہلو ہو سکتے ہیں ان واقعات کے، لیکن یہ کوئی غیر متوقع اقدام نہیں تھا۔ جو بلوچستان کے سیاسی قیادت تھی وہ یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے آف دا ریکارڈ صحافیوں تک بتاتی رہی وہ قیادت کہ بلوچستان میں بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ حالات جو ہے ہاتھ سے پھسلے جا رہے ہیں، لہٰذا وہاں پہ شدید انارکی کو روکنے کے لیے اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور بالآخر ہمیں پھر وہ 26 اگست کا منحوس دن دیکھنا پڑا جس میں پاکستان کے شہریوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے شہید کیا گیا، پلوں کو اڑایا گیا، ریلوے لائن کو تباہ کیا گیا، بہت ہماری سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، ان کے پوسٹوں پہ قبضہ کیا گیا، شہری آبادیوں سے انسانی جانوں کا ڈال بنا کر سیکیورٹی فورسز پہ حملے کی گئی۔ یہ تو ایک کلی جنگ کی طرف وہاں پہ ہم نے ایک تاثر ملا، لیکن دوسری جانب ریاست نے ابھی تک تعامل کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر بتاتا چلوں کہ یہ جو 26 اور 28 کے دنوں میں جو صرف ایک دفاعی حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئی تھی، اب اس سے بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ اور ان پریسیڈنٹڈ ایکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کو میرے خیال میں آپ کوئی آپریشن شروع ہو سکتا ہے صافی صاحب؟ دیکھیں، اس کو آپریشن کا نام یہ نہیں دیں گے، جس طرح آج وزیر داخلہ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہمیں اپنے مجرموں کا پتہ ہے اور ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ خیر ان کی تو بڑھ کے بھی وہ عجیب سے تھی کہ یہ کہ ایسی چوکی مار ہے، تو اگر ایسی چوکی مار تھی تو پھر آپ کو اتنی باری جانی اور مالی اور سیکیورٹی کے نقصانات کس طرح اٹھانے پڑے؟ وہ تو ان کی ایسی بات ہے۔ اگر ہماری جو سول سیکیورٹی فورسز اس قابل ہوتی کہ بلوچستان کے صوبے کو وہ پورا بچاتی، تو وزیر داخلہ یہ بتائے کہ کچے کے علاقے سے تو پہلے پولیس کی بختربند گاڑیاں چھڑوائے، پھر بعد میں بلوچستان جیسے بڑے معاملے کی ہم بات کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا، یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جس طرح پرویز مشرف نے کہا تھا جب نواب اکبر بگٹی صاحب پہاڑوں پہ چڑھے تھے کہ یہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں ہم وہاں سے ان کو ہٹ کریں گے کہ ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ نواب اکبر بگٹی کو آپ نے جہاں سے ہٹ کیا تھا، ان کے فرزند کی بات بھی ہمیں آپ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ امریکی سیٹلائٹ فون استعمال کرنے کی وجہ سے نواب صاحب شہید کر دیے گئے اور امریکی مخبری پہ یہ کام ہوا۔ تو یہ تانے بانے جو ہے یہ CIA را اور پھر افغانستان میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، آپ افغانستان کے جو اس وقت عبوری آرمی چیف ہے فصیح الدین کی اس بیان کے تناظر کو دیکھیں، وہ جس انداز سے پاکستان کی تہذیب کر رہے ہیں، اور جی کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے؟ تیرا میں جو ہے ایک دن میں 25 دہشت گرد، اور وہاں پہ جو زندہ پکڑے جانے والے لوگ ہیں وہ خود اعتراف کر رہے کہ ہم ننگرہار اور کنڑ سے آئے ہوئے افغانی ہیں اور ہم نے وہاں پہ جا کے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے ہمسایوں سے بھی ہمیں الرٹ رہنا ہوگا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को तरनोल में होने वाला जो मनसूख हुआ है जलसा, उसके आफ्टर शॉक्स पार्टी में अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर तमाम नज़रें अली अमीन गंडापुर की जानिब है। अब इख्तलाफात की खबरें ढकी छुपी तो नहीं रही, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को टास्क दिया गया है इन इख्तलाफात को ख़त्म करने का, और वो भी इस सिलसिले में कुछ बातचीत कर चुके हैं नाराज़ लोगों से। लेकिन बज़ाहिर ये सब कुछ इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। अली अमीन गंडापुर साहब पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं और सब उनको इन नज़रों से क्यों देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीटीआई में चल क्या रहा है। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार और वो अलीमा खान के सियासी किरदार को भी हज़म नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? देखें, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि पीटीआई का अंदरूनी बहरान जो है हर आने वाले दिन के अंदर बढ़ रहा है और इख्तलाफात पार्टी की सतह पे है। ये काम उनके सियासी मुखालफिन नहीं कर रहा है। देखें, दो चीज़ें अगर आप उनका तज्जिया करें, एक तो खान साहब जेल के अंदर क्यों मौजूद हैं, उसमें भी उनके सियासी मुखालफिन का कोई रोल नहीं है। उनका अपना किया धरा सामने आया, जो कुछ वो करते रहे। और दूसरा, उनकी पार्टी के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, आपको याद होगा कि जब क्राइसिस शुरू हुआ, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ये अलीमा खान साहिबा अपना बड़ा रोल अदा करेंगी। और मैंने इस तनाज़र में कहा था, मुझे याद पड़ता है जब मुस्लिम लीग नून में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी, एक खौफ की फ़ज़ा थी, मुश्किलात थी, तो वो खातून घर से निकली थी और इत्तेफाक से, चूँकि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मुझे वहाँ जाना होता था, वो खातून निकली और बड़ी बहादुरी से उसने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया। और आज की सूरत हाल में तो अली अमीन गंडापुर साहब की अहमियत और हैसियत क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब 2-3 तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, बात ये कि और ये पार्टी की इजाज़त सही है, ऐसे नहीं होता, इसलिए कि वो किसी और जगह भी राब्ते में है। आपको याद होगा कि जब 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि उन्होंने राब्ता किया था। उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने बताया आजम स्वाति साहब को कि ये बात हो गई है, तो लिहाजा हमने जलसा मनसूख करना है। और मैंने आपको उसी प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 8 सितंबर का होगा। अच्छा, मैंने क्यों कहा था कि इसलिए कि सारा अब मैनेजमेंट ठीक हो रही है। आपने कहा होगा, लेकिन वो कामयाब होगा। मैं आपको ये बताऊं, उनका असल प्रॉब्लम जो अली अमीन गंडापुर साहब का है, वो मुश्किल आ रही है उन्हें अलीमा खान साहिबा में। अच्छा। इसलिए कि अलीमा खान साहिबा ने तो सबको बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सब की वजह से मेरे भाई साहब अंदर मौजूद हैं और उनकी राय के वाले से कोई भी संजीदा नहीं है, सब अपनी अपनी दुकानदारी लगाई हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर एक रिजेंटमेंट मौजूद है कि आप देख नहीं रहे कि हामिद खान भी खामोश हो गया, अली जफर भी खामोश हो गया, हमाद अजहर के आगे भी इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। और अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, पंजाब में भी मन बनने फैसले चाहते हैं। मेरा ख्याल पंजाब के अंदर भी वो पख्तूनख्वा वाली कैफियत तारी करने में कामयाब हो। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जो बाहर लीडरशिप है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब, और जो दूसरे लोग हैं, क्यों वो मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे इख्तलाफात को ख़त्म करने में? देखिए, कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है कि पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात हैं। वो शख्सियात, पर्सनैलिटी का एक फैक्टर होता है, फिर इश्यूज़ हैं, अप्रोच कौन सी अडॉप्ट की जाए, एक कंप्रोमाइजिंग अप्रोच रखी जाए या लड़ाई झगड़े दंगा फसाद वाली अप्रोच इस्तेमाल की जाए। और फिर लोगों की अपनी राइवलरीज होती हैं, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है जो इस वक्त टॉप पे आई हुई है, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तजर्बे की कमी की वजह से भी एक फैक्टर होता है। देखा जाए तो तजर्बा तो ज़्यादा तवील बहुत कम लोगों का है। और फिर ये है कि केपी में चूँकि पावर में है पार्टी, तो उसकी वजह से भी जो है मुखालफतें रूलिंग पार्टी के अंदर हो जाती हैं, क्या किसका बेनिफिट किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। तो ये बातें हैरान कुन नहीं हैं और कोई अन्य गैर मामूली भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टीज़ का अपना तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। पार्टी तो लीडरशिप पे डिपेंड करती है, लीडरशिप अवेलेबल नहीं है पीटीआई की इस वक्त, और जो एक्सेस है वो एक लिमिटेड सी एक्सेस है। तो मेरा ख्याल है कि ये झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन पार्टी टूटेगी नहीं। ये जो लोगों का ख्याल है कि पार्टी टूटेगी नहीं। और जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई का ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि जब मैंने पहले भी कही ये बात कि इमरान खान की रिहाई का डिपेंड करता है या तो कोर्ट्स पे, अच्छा। वो बेल दे दे, वो अलग बात है कि वो कोई और मुकदमा ले आएंगे, जिस तरह इस वक्त भी नया मुकदमा ले आए थे, बेल तो उनको मिल गई थी, या फिर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी रहा पार्टी इनको रिलीज़ नहीं करवा सकती,
ٹھیک ہے، وہ صرف پریشر بلڈ کر سکتی ہے. لہٰذا علیمہ خان کا یہ پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے کہ کوئی رہائی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ رہائی کرنا بھی چاہیں تو رہائی نہیں کروا سکتے, صرف پریشر بلڈ کر سکتے. نے پشاور کا دورہ کیا نا, اور وہاں سے انہوں نے کہا ہم ایک تحریک شروع کریں گے, لیکن لوگ جو ہیں وہ عوامی نمائندوں سے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو دعوے کر رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے, اب تک ان کی رہائی کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ رسول بخش رئی صاحب, جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اس بات پہ بڑا ناراض ہیں. آپ کو لگتا ہے وکلا قیادت سنجیدہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, اور واقعی کوئی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس سوال کا جواب تو حسن عسکری رضوی صاحب نے دے دیا ہے کہ رہائیاں اس طرح سے نہیں ہوتی کہ کوئی بھی آپ تحریک چلا لیں, اگر چلا بھی دیں تو رہائی اس طریقے سے نہیں ہوگی, اور نہ تحریک ابھی کوئی چل رہی ہے. مسائل پی ٹی آئی کے اسی طریقے سے جوں کے توں رہیں گے جب تک کہ ان کی قیادت جیلوں سے باہر نہیں آتی اور پارٹی کو جب تک کہ سنبھالتے نہیں. اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جتنا اس وقت لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں, لڑ رہے ہیں اور مقابلہ بازی ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ سارے ہم پلہ ہیں, برابر ہیں, ان کی سب کی حیثیت ایک جیسی ہے. ان میں کوئی ایسی قداور شخصیت نہیں ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کی ہے, بلاول زرداری بھٹو کی اور اس سے بڑھ کر اصف علی زرداری صاحب کی. اس طرح سے کسی اور کی حیثیت نہیں ہے سوائے عمران خان کے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان میں مقابلہ بازی اس طریقے سے جاری رہے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خوشامد کا کلچر ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے, اور ہر ایک اس میں سے چونکہ یہ برابر ہیں تو قریب ہونے کے لیے عمران خان کے وہ بیان بازی بھی کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بڑا پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کا کارکن زیادہ متحرک اور خان صاحب سے زیادہ وفادار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو علیمہ خان کے بیانات ہیں وہ بھی پارٹی کی قیادت پر قبضہ کرنے کی ترکیبیں ہیں کہ دیکھیں آپ یہ نہیں کر رہے, ہم یہ کریں گے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, کہ جب تک کہ ایک سمجھوتا نہ ہو, کوئی مذاکرات نہ ہوں, اس کے نتیجے میں عمران خان باہر آئیں گے, پہلے باہر نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت کا جو نظام ہے اس کی ضرورت بھی ہے, اس کا جبر بھی ہے, اس کے نتائج میں سے بھی ہے. جو بھی آپ سمجھ لیں جو قیادت اس وقت باہر ہے جیلوں سے, اس میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے, منظم کرے یا تحریک انصاف کو اکٹھا یکجہتی کا کوئی پیغام دے سکے. ٹھیک ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری کال وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی, اور جلسہ کرنے میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 سپتمبر کا جلسہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں. پہلے تو سوال یہ ہوگا بھی کہ نہیں. صافی صاحب, جو خیبر پختونخوا میں مسائل ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس تمام تر کشمکش میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مستقبل آپ کو کتنا روشن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب کا مستقبل تو روشن ہے. پوسٹنگ ٹرانسفر دھڑلے سے ہو رہی ہے, درجنوں کے حساب سے بندے لگائے جا رہے, ہٹائے جا رہے, اور اس کی قیمتیں بھی مقرر ہے. تو ان کے مستقبل کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ادھر بھی جاتے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں, ان کا ادھر بھی تعلق اچھا ہے, ادھر بھی تعلق اچھا ہے. اڈیالہ کا بھی جب وہ یاترا کرتے ہیں تو ادھر بھی ان کی پذیرائی ہو جاتی ہے. لیکن پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے اوورآل, اور اسپیشلی خیبر پختونخوا, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ. مشال یوسفزئی کو انہوں نے ہٹا دیا, وہ آپ جانتی ہیں کہ خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کی وہ منظوری نظر تھی. تو جب اس حد تک بات آ گئی, ہم جنید اکبر کی بات نہیں کرتے, ہم عاطف خان کی بات نہیں کرتے, ہم شکیل خان کی بات نہیں کر رہے, لیکن وہ جب آپ لوگوں سے ریٹن میں لے کے یہ تحریری طور پہ حلف نامے لے رہے ہیں, اور وہ بھی آپ 70-75 سے زائد لوگوں سے ابھی تک تحریری طور پر اپنی حمایت میں, جس میں ایم این اے اور ایم پی ایس دونوں شامل ہے, ابھی تک آپ وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو وہ تو حلف نامے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کیا انسیکیورٹیز ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی؟ حلف نامے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ صوبہ ان کی پارٹی, اگر وہ جو ان کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ جس طرح اگر بڑھتی ہے تو بڑھ جائے, اس کا تو ہمیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اگر نہیں بڑھتی تو نہ بڑھے. لیکن صوبہ تقریباً بڑھ چکا ہے ان سے. جو ان کا شیر افضل صاحب کا بہت مشہور جو ایک مقولہ ہے
تو وہ صوبہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جنوبی اضلاع آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے الاؤ نہیں کریں گی، لیکن اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ پاکستان آج ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. ایک تو ان کی سیاسی مقاصد بھی ہے، اگر آپ چاہیں گی تو اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن سیکیورٹی جو بلوچستان میں بے قابو ہے اور خیبر پختونخوا میں بے قابو ہے، اس میں مولانا کی مدد نہ صرف سیاسی طور پر حکومت کو اور مقتدرہ کو درکار ہے، بلکہ سیکیورٹی کے مسئلے میں مولانا صاحب کی ضرورت پیش آئی ہے. اور اسپیشلی جو ڈی آئی خان وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جو آبائی مولانا آپ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر اہمیت اختیار کر چکے ہیں صاحب، تو پھر مولانا صاحب سے زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ان دونوں ملاقاتوں کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ دیکھیں، زرداری صاحب کی ملاقات خالصتاً سیاسی مسائل پہ تھی، اور مولانا صاحب سے ان کی یہی درخواست تھی کہ ان کے پارلیمان کے اندر ان کی مدد کی جائے اور سٹریٹ میں کسی اور کا دست بازو نہ بنے. اگر میں صاف الفاظ میں کہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہ جائے، اس پہ انہوں نے کافی حد تک آمادگی ظاہر کی. آج جب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ گئے ہیں، میں آپ کو وثوق سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس میں ڈی آئی خان کا واقع، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تیرہ میں کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ مولانا صاحب کا ٹیک ٹاک اثر رسوخ ہے. اس حوالے سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور مولانا صاحب عنقریب ایک بڑے گھر کی زیارت کرنے پہ بھی کافی مدت بعد راضی ہوئے ہیں. تو مولانا صاحب اس کیمپ میں آنے والے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت یہاں پہ بڑھ گئی ہے. آپ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو مولانا کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب اپنی اہمیت کیسے بڑھواتے ہیں. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ کے چانسلر بننے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اڈیالہ میں قید بانی پی ٹی آئی اب ایک نئے انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اور یہ الیکشن کسی سیاسی عہدے کے لیے نہیں بلکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن خان صاحب کے لیے ضروری کیوں ہے اور کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ اس الیکشن کو؟ سلمان صاحب، ضروری کیوں ہے کہ اس الیکشن کا وہ حصہ بنیں گے تو ایک کمپین کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ الیکشن ہماری طرز کا الیکشن نہیں ہے، یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی ایک تاریخ ہے. یہاں سے پڑھے ہوئے لوگ بڑی بڑی اہم جگہوں پہ رہے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کرنا کہ کوئی شخص جیل کے اندر موجود ہے یا ہمدردی کی لہر ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی شخص کو جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں اس کا دہشت گردی کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ خواتین کے لباس کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جہاں تک دیکھیں، پہلے مرحلے پہ تو ان کا کینڈیڈیچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا وہ اس میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور دوسرے مرحلے پہ 2.5 لاکھ ووٹر ہیں، آن لائن اس کی ووٹنگ ہونی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ تو بن جائیں گے لیکن ان کے جیتنے کا کوئی سوال پیدا نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے چانسلر کی پوسٹ کیوں ضروری ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ جو چانسلر کی پوسٹ ہوتی ہے وہ سیریمونیل قسم کی پوسٹ اعزازی ہوتی منصب ہے، اختیارات وغیرہ عملی اختیارات نہیں ہوتے. اس سے پہلے جو ہے عمران خان بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، وہ بھی آنرری پوسٹ ہوتی ہے، برائے نام پوسٹ ہوتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے اس لیے ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس سے ایک عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے کہ آکسفورڈ کوئی چھوٹی یونیورسٹی تھوڑی ہے جس کا، اور اس کے لیے وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو تقریبات ہوں گی یونیورسٹی کی اس میں کہیں شرکت ضروری نہیں ہوتا. آپ کو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ کوئی ایگزیکٹو پوسٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے وہ تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ پاکستان ہی کے اندر ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب. باقی رہا جہاں تک یہ ہے کہ جو کہ ان کے خلاف یہ ہے کہ فلاں چیز وہ یہ کرتے رہے، فلاں وہ کرتے رہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں ووٹ دینا ہے وہ اس کلچر کا حصہ ہیں جس میں اس قسم کی بیک بائٹنگ کا رواج نہیں ہے. یہ اس قسم کے جو ٹیلی گرامیں جا رہی ہیں یا اطلاعات وہاں ای میلیں پہنچ رہی ہیں آکسفورڈ کے اندر، وہ ماشاءاللہ ہمارے ہی لوگ کر رہے ہوں گے. جو ان کے مخالف ہیں اور پی ایم ایل این سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ایک کیمپین کر رہے ہوں گے کہ کہیں ہو نہ جائے یہ، اور ایک پروپیگنڈے کا ایک بڑا ٹول مل جائے گا.
تو یہ اپنی سیاست ہے پاکستان کی، برٹش کلچر نہیں ہے اس قسم کی ٹیلی گرام میں دینے کا۔ بیرونی معاذ ویسے بھی انہیں سوٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے نظر میں ویسے تو ایک اعزازی منصب ہے، لیکن جو فنڈ ریزنگ کے لیے جو تقریبات ہوں گی اس میں شرکت لازمی ہوگی، لیکن خان صاحب تو یہاں جیل میں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے کا پروسیس آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ان کی سیاسی جد و جہد ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور خصوصی طور پر ایسے وقت میں جب وہ جیل میں ہے اور مقدمے پہ مقدمہ ہے، سینکڑوں مقدمات ان کے خلاف ہیں، تو اگر وہ چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکڈیمک ورلڈ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ، وہ صرف برطانیہ تک نہیں ہے، اس کے جو گریجویٹس ہیں مختلف ممالک میں وزیر ہیں، کابینوں کا حصہ ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، صدر ہیں، اور یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے، میڈیا ورلڈ ہے، یہاں ہر جگہ کے اوپر وہ آکسفورڈ کے اور کیمبرج کے یہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے چانسلر کے بارے میں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، کہیں نہ کہیں بات تو ضرور ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہوگا، عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیے بھی ہوگا، اس کے حمایتوں کے بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی نامینیشن نہیں گئے تو کمپین پہلے شروع ہو گئی ہے، ہماری حکومت کے جو کرندے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو یہاں پہ عمومی طور پر ہوتی رہی ہیں، لیکن جو بھی وہ بات کہیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں پہ، وہاں کے معاشرے میں، خصوصی طور پر جب عمران خان جیل کے اندر ہو۔ اگر حکومت کے اندر ہوتے اور بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے، نہ کبھی یہ خواہش کرتے کہ وہاں کے چانسلر بنے، نہ منتخب ہو سکتے تھے، لیکن موجودہ صورتحال ایسی ہے ان کی منشا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن صافی صاحب، آکسفورڈ میں جو ان کے خلاف ایک رد عمل آیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور خان صاحب کی کامیابی کے امکانات آپ کو کتنے لگ رہے ہیں؟ خان صاحب کی کامیابی کے امکانات چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہماری تو دعا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہو، یہ پاکستان کی جیت ہوگی، یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہوگی۔ ہاں کیوں، پاکستان کے شہری ہے، پاکستان کے ہیرو ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے اگر وہ قابل نفرت ہے لیکن بہت سارے لوگ کے لیے قابل محبت ہے، اب بھی ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اس میں کیا برا ہے؟ اگر ایلیجیبلٹی ان کی آتی ہے اور آکسفورڈ کے جو ووٹر ہے ان کا جو الیکٹرول کالج ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قابل ہے تو ان کو ضرور اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دوسرا تو یہ حکومت کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر خان صاحب کو انہوں نے کسی طریقے سے، جس طرح ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب کو فیوچر میں شاید باہر بھجوایا جائے گا، تو ان کو تو ایک راہ مل جائے گی کہ آپ جائیں آکسفورڈ کی وہ کریں۔ لیکن جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ خان صاحب پہلے یہ ایک تجربہ کر چکے ہیں، اور انہیں بدقسمتی سے یو کے میں بھی یونیورسٹی اچھی نہیں ملی تھی، جو بریڈ فورڈ میں جب وہ چانسلر بنے تھے انہوں نے خود جا کے 2 سال بعد ریزائن کر دیے تھے، حالانکہ یہ پوسٹ جو ہوتے ہیں وہ 10 سال عمومی طور پر چانسلر بنتے ہیں، لیکن خان صاحب وہاں پہ بھی ٹائم نہیں دیکھ سکے، اور بالآخر ان کے خلاف جیسے ہی عدم اعتماد آ رہی تھی اس سے پہلی خان صاحب نے اس سے ریزائن کر دیا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ آکسفورڈ پہنچتے ہیں، جس میں سال میں ان کو 2 کانوکیشن میں ضرور شرکت کرنی ہوتی ہے، فنڈ ریزنگ کے لیے جانا پڑے گا ان کو، یعنی برطانیہ میں بہت سارا ٹائم گزارنا ہوگا۔ اگر خان صاحب اب جس طرح ان کا ایک فلاحی بیک گراؤنڈ ہے، اگر تعلیم کے میدان میں وہ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ان کا آپ الیکٹڈ تو برش نہیں دے رہے، تو ان کو اقتدار میں کیا جگہ ان کے لیے پیدا کریں گے؟ تو اچھا ہے کہ باہر جائے، پاکستان کا نام روشن کرے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر چلے جائیں، اور آپ بہت خوش ہوں گے اگر وہ باہر چلے جائیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔